اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کے کچھ ایسی دعووں پر جو اس نے دنیاوی لحاظ سے جسے بڑی بڑی شیخیاں کہتے ہیں اس طور پہ کی ہیں۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا جو نہیں کیا ہو، یعنی پہلے اس نے مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح ہونے کا، پھر رسول، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابل اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، پھر آخر میں اس نے خدائی کے دعوے بھی کر دیے۔ تو یہ سارے دعویٰ جات تو اس کے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ کچھ ایسے بھی باتیں لکھی جو بڑی بڑی جو غرور و تکبر اس کے اندر تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا برتر و اعلیٰ سمجھا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ جو ایک عام انسان ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے جو عاجز اپنے آپ کو کہ میرے اندر کافی عیب ہوں گے، مطلب، لیکن یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ دھڑلے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا اس نے کہ اس نے کہا کہ میں جو ہوں، میں تو میرے اندر تو کوئی عیب جھوٹ فریب نکال ہی نہیں سکتا، اور یہی تحریر جو ہے آج میں نے آپ کو دکھانی ہے۔ تو آئیے پہلے یہ تحریر دیکھ لیتے، پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس جو تحریر ہے یہ ہے اس کی مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد 20 ہے، صفحہ نمبر اس کا 64 ہے۔ تذکرۃ الشہادتین جو ہے وہ رسالے کا نام ہے، اور یہاں پہ جو اس پیج یعنی اس کے جو دوسرا پیراگراف ہے، یہاں پہ مرزا قادیانی کہتا ہے اب کہتا ہے کہ اب دیکھو کہ خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پورا کر دیا کہ میرے دعویٰ پر ہزار ہا دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا ہے تاکہ تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں اس سلسلے کی طرف بلاتا ہے وہ کس درجے کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے۔ تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، اور تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور فریب، جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں سے ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے مجھے ابتدا سے جو ہے وہ سوچنے والوں کے لیے ایک ابتدا سے مجھے تقوی پہ قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو مرزا قادیانی ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ میرے اندر، کہتا ہے کہ کوئی ایسا تم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ چیلنج اس نے کیا لوگوں کو کہ جو میرے اندر جو ہے کوئی عیب، جھوٹ، افتراء یعنی دغا، فریب جو ہے وہ میری پہلی زندگی کے متعلق کہہ رہا ہے، یعنی ابھی تو میں نے، کہتا ہے، بہت پاک صاف ہوں، لیکن جو میرے دعوے سے پہلے کی زندگی ہے اس پہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے تم میں سے جو جھوٹ کا، فریب کا جو ہے وہ الزام مجھ پہ لگا سکے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں کبھی، اور نہ کوئی ایسا جو میری زندگی پہ ہے جو نکتہ چینی کر سکتا ہے، نہ کوئی عیب نکال سکتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہزارہ جھوٹ اس نے بولے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کتابیں کئی لکھی جا چکی ہیں، اور جھوٹ کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میرے پہلی زندگی میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا تھا، تو یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں، ایک دو حوالے جو دکھائیں گے ہم کہ اس کی دعوے سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ کس قسم کی تھی، وہ بھی دیکھے لیتے ہیں۔ اب یہ سیرت المہدی ہے جو کہ مرزا قادیانی کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اس کے بیٹے مرزا بشیر ایم اے نے لکھی ہوئی ہے، اور اس کو جو تھے یہ سارے قادیانی مرزائی جو تھے وہ قمر الانبیاء کہتے تھے، اور یہ سیرت المہدی ہے، اور اس کی جلد جو ہے وہ اول اور صفحہ نمبر 38 ہے، اور یہ اپنے جو بیٹا ہے وہ کس کی جو ہے وہ یہاں پہ قصہ بیان کر رہا ہے، یعنی اس کو کس نے بتایا؟ اس کی ماں نے، یعنی مرزا قادیانی کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بتایا ہوا ہے۔ روایت یعنی ان کی جو مرزائیوں کی جو یہ اس کو حدیث کی کتاب مانتے ہیں تو یہ 49 ہے، اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں
حضرت صاحب تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا. جب اس نے پینشن وصول کر لی تو آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا. پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا اور حضرت صاحب اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہ مرزا قادیانی کی جس زمانے کی یہ بات کرے، جوانی کے زمانے کی، یعنی وہ کوئی نہ تو نہ سمجھ بچہ تھا، نہ کوئی چھوٹا تھا، نہ کوئی اتنا ذہن اس کا خراب تھا، یعنی وہ کوئی ایسا نہیں تھا، اچھا سمجھدار ٹھیک ٹھاک بندہ تھا. تو وہ جب اس کو لے کے گیا، وہ امام دین کے ساتھ دونوں پینشن لینے گئے. آپ کو اچھی طرح معلوم بھی ہے اس وقت بھی اور آج بھی، ظاہر آج تو ایسا ہے ہی، لیکن اس وقت بھی جو پینشن تھی وہ جو جن کی ہوتی تھی انہی کے کسی جو ہے وہ مطلب کوئی بیٹے کوئی پوتے یا اسی کو دی جاتی ہوگی. تو یہ مرزا قادیانی کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کے باپ کی پینشن جو تھی وہ اسی کے ہاتھ میں انہوں نے دی. تو وہ جو تھی وہ پینشن اس کے ہاتھ میں تھی. اب کہہ رہا نا کہ وہ اس نے بھلا پھسلا کر جو ہے وہ اس کو لے گیا. اب یہاں پہ پینشن وصول کس نے کی؟ وہ مرزا قادیانی نے خود کی. اور وہ جو بہلانے پھسلانے والا قصہ ہے، یعنی وہ اس کی جیب تو نہیں اس نے کاٹی نا، مرزا قادیانی نے گھر سے ہی اپنی مرضی سے یہ پلاننگ کی ہوگی کہ دونوں پیسہ جو ہے وہ گھومیں گے پھریں گے کھائیں گے. اس کو تو عیش کا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کا اور یہ پیسوں کا بڑا لالچ اور شوق تھا. تو یہ جب پیسہ کہتا ہے وہ دونوں جو ہیں وہ کئی دن ادھر ادھر پھرتے رہے اور جب سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو یعنی وہ امام دین کا لکھا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ کوئی ماننے والی عقل کی بات نہیں ہے کہ ایک بندے کی رقم ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں پھر رہا اگر تو اس کو تو پھر وہ یعنی ایک دن پھرتا، 2 دن چلو، لیکن وہ کیوں مرزا قادیانی اس کے ساتھ تب تک رہا جب تک پیسہ نہیں ختم ہو گیا. یعنی پیسہ ختم ہونے کے بعد ہی وہ کہ جو ہے اس کو عقل آئی، پہلے کیوں نہیں آ گئی تھی اگر اتنا ہی وہ تھا. ہم یہی اس پہ وہ سوچنے کی بات ہے کہ مرزا قادیانی کی اپنی مرضی تھی تو وہ اس نے سارا پیسہ ختم ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کو خیال آیا کہ اب خیال یہ نہیں آیا کہ وہ اس نے غلط کام کیا، خیال یہ ہے کہ اب وہ گھر کیسے جائے گا اور اپنے جو باپ اور یعنی اس کی ماں ہے اس کا سامنا کیسے کرے گا اور باقی جو ہے وہ کیا بہانے بتائے گا. پھر آگے کہتا ہے کہ وہ جو امام دین تھا وہ جو تھا اس نے ایک چائے کے قافلے پر ڈاکہ مارا، پکڑا گیا مگر مقدمے میں رہا ہو گیا اور مرزا صاحب کہتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اب یہاں پہ سارا کام کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے خدا نے اسے پہلے نہیں بچایا جب وہ یہ گناہ کرنے لگا تھا. گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر آپ کی جب تک اپنی کوئی دلچسپی، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تب تک آپ کو کوئی زبردستی کوئی کچھ نہیں کروا سکتا. یہاں پہ ارادے سے جو ہے وہ پینشن چوری کی، یہ ایک چوری کا جو ہے اتنا بڑا عیب ہو گیا. اب آگے دیکھے لیتے ہیں، یہ بھی سیرت المہدی کا ہی حوالہ ہے، اس کی جلد اول ہے، صفحہ 225 ہے اور جو حوالہ ہے وہ ہے 244 کا. یہاں پہ بھی مرزا قادیانی کی بیوی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مرزا قادیانی کے کرتوت بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب حضرت صاحب نے بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے میٹھا لاؤ. میں گھر میں آیا اور بغیر کسی سے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا اور راستے میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی. بس پھر کیا تھا، میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ معلوم ہوا جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا. اچھا، یہ مرزا قادیانی کے حالات دیکھ لیں کہ یہ اب بچپن سے ہی جو ہے اس کو چوریوں کی عادت تھی. اب یہ بغیر پوچھے تو چوری کہلائے گی نا کہ ایک کو بچہ ہے چھوٹا، بچے تو اکثر جب ہوتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے. اب یہ اگر کوئی جیسے کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا نیک اور عیبوں سے پاک تھا تو پھر تو لازمی اس کو گھر والوں سے یعنی اپنی ماں سے یا کسی بڑے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ لے جانا چاہیے یا نہیں.
لیکن وہ بغیر پوچھے اس نے چھپ کے جو ہے وہ جلدی سے برتن میں سے وہ چینی سمجھ کے جو ہے کہتا ہے میں نے وہ سفید بورا جو ہے اپنی جیبوں میں بھرا، لیکن وہ چینی کو سفید بورا کہتے تھے، لیکن وہ اس نے بھر تو لیا، اور راستے میں دیکھیے گا کہ کتنی لالچ تھی کہ وہاں پہنچنے سے پہلے سے مٹھی بھر کے منہ میں ڈال لی تاکہ میں جلدی کھا لوں. تو پھر کہتا ہے کہ وہ دیکھا تو وہ نمک تھا. اب یہ دیکھیے کہ ہم کسی وہ انبیاء کرام کی تو بڑی بات ہے کہ ہم کسی عام اللہ تعالیٰ کی جو خاص بندے ہوتے ہیں، اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو اس کے بزرگ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ ان کے بچپن سے آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر بڑی جو عادات ہیں، ان کی جو خصلت ہوتی ہے وہ صالح ہوتی ہے، بڑی اچھی عادات ہوتی ہے. اب یہ مرزا قادیانی کی آپ نے دیکھ لیا، ایک تو اس کو کھانے کا کتنا لالچ تھا، دوسرا اس نے بغیر جو ہے وہ بتائے اپنی ماں کو وہ چیز چوری کی، اور تیسرا جو ہے وہ جلدی سے پہلے پہنچنے سے منہ میں ڈال لیا. تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے. اب ایک اسی صفحے پہ ایک اور بھی حوالہ ہے 245 کا، وہ بھی دیکھ لیتے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے. اب یہ سارے قصے مرزے کی بیوی اس کے بیٹے کو بڑی جو ہے وہ خوش ہو کے بتا رہی ہے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا، انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو، حضرت نے کہا یہ میں نہیں لیتا، انہوں نے کوئی اور چیز بتائی، حضرت نے اس پر بھی وہی جواب دیا. وہ اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھی، سختی سے کہنے لگی جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھا لو، اور حضرت صاحب روٹی پر راکھ رکھ کر بیٹھ گئے. اب یہ تو بڑا نیچے لکھا نا لطیفہ ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے. اس حوالے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ نافرمان تھا، یعنی وہ نافرمان تھا، اس میں قناعت نہیں تھی، اور اسے کھانے پینے کی اتنی لت پڑی ہوئی تھی کہ وہ اس کی ماں کہہ رہی کہ روٹی جو ہے وہ کھا لو، اس نے کوئی چیز بتائی، اس نے پھر دوسری دفعہ اور اس نے کہا میں نہیں کھاتا، پھر کوئی اور چیز بتائی، وہ بھی کہا نہیں، اتنے نخرے کرتے ہیں کہ باوجود نہیں کھاتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اپنی ماں پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ الزام بھی لگا دیا کہ وہ کسی بات پہ چڑی ہوئی تھی. اب یہ اس بات پہ ہی وہ میرے خیال میں چڑی ہوں گی کہ یہ جو مرزا قادیانی اس کی بات نہیں مان رہا، بار بار وہ کہہ رہی ہیں، تو وہ اسی بات پہ چڑھ کے اس کو غصہ آیا، تو اس نے کہا پھر راکھ سے جاؤ پھر سوا کھاؤ، جو پنجابی میں کہا جاتا ہے. تو وہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ اس پہ بھی الزام لگا دیا کہ وہ تو پہلے سے کسی بات پہ غصہ ہو کے بیٹھی تھی، تو مجھے جو ہے وہ اس نے ایسے بول دیا. تو یہ دیکھ لیں اب یہ مرزا قادیانی کی جو دعوے سے پہلے، یعنی بعد میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اب پہلے کی بھی یہ اتنے جو ہیں اس کے اندر عیب، جھوٹ، فریب، دھوکے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. یعنی مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکتا، تو اس کی تو اپنی کتابوں میں 10,000 جو ہیں وہ عیب اسی کے اپنے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو اس کا دعویٰ تھا وہ تو یہاں پہ بالکل ہی باطل ہو گیا ہے کہ میں جو ہوں ہر عیب سے پاک ہوں. اور یہ مرزا قادیانی کی جو تھے وہ حالات تھے، اور یہ سارا خاندان جو تھا وہ اسی طرح کا دوغلا تھا. یعنی مرزا قادیانی جو تھا وہ کچھ اور کہتا تھا، اس کی بیوی کچھ اور اس کے جو اولاد تھی وہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی. تو آج تک آپ دیکھتے جائیں کہ بس یہ اپنی کتابوں سے ہی پکڑے جاتے ہیں، اور تبھی جو ہے وہ جہاں پہ مرزا قادیانی کی کتاب کھولی جاتی ہے تو سارے جو قادیانی ہوتے ہیں وہ بھاگنے کی کرتے ہیں، اور پھر ایسا وہ بھاگتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، اور اتنے وہ تنگ آ گئے اس مرزا قادیانی کی کتابوں سے، تو بس پتہ نہیں پھر اس پہ لعنت کیوں نہیں ڈالتے جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال یہ آج کا ہمارا حوالہ تھا، اور یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. اسی طرح کے مزید حوالے اور ویڈیوز کے لیے جو ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.